يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے شادی قرآن کریم کی روشنی میں اسے موضوع بنا کر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے جن باتوں کو خطبے کا مغز بنانے کی کوشش کی تھی وہ اخلاق اور کردار تھے، اور آج کل کے ماحول کو لیتے ہوئے کہ جس طریقے سے شوہر اپنی بیوی کا قتل کر رہا ہے، یا پھر اسی طریقے سے ساس ہے، سسر ہے، یا بیوی ہے یہ شوہر پر ظلم کرتی ہے، ساس پر سسر پر ظلم کرتی ہے، ان تمام باتوں کو لانے کے بعد میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم تربیت کی کس نے ہے؟ اگر گھروں ہی سے والدین لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت صحیح کریں گے تو یہ ایک اچھا خاندان بنائیں گے، شوہر کی اطاعت کریں گے، شوہر بیوی سے محبت کرے گا، یعنی اس طریقے سے ایک اچھا خاندان وجود میں آئے گا۔ اور خاص بات میں نے آپ کے سامنے ایک بتائی تھی، سوسائٹی، معاشرہ، سماج ہم جسے کہتے ہیں، یہ بے شمار لوگوں کا مل جل کر رہنا اسے سوسائٹی کہا جائے گا۔ یہی سوسائٹی جب رات میں اپنے اپنے مکانات کے اندر واپس آ جاتی ہے تو اسے خاندان کہا جاتا ہے، اور یہی خاندان کے افراد جب اپنے اپنے مکانات سے باہر نکل جاتے ہیں تو اسے ایک سماج، ایک سوسائٹی اسے کہا جاتا ہے۔ تو سوسائٹی کے اندر جتنے معاملے ہمارے سامنے روز بروز پیش آتے چلے جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور قرآن کریم کی چند آیات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ سورہ روم کی یا پھر سورہ بقرہ، سورہ مائدہ سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایسے لڑکے اور لڑکیوں سے نکاح کیا جائے جو تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ رہے، ان کی تعلیم و تربیت والدین نے اچھے طریقے سے کی ہے، اس کے بعد میں اچھے ریزلٹس، اچھے نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے توحید ربوبیت کے اس موضوع سے قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر کچھ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ توحید ربوبیت کی جب کبھی بھی بات آتی ہے، جس طریقے سے ہم توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تین قسم کی توحید کو ہم جانتے ہیں، لیکن آج کہ اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں کوشش کروں گا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے مختصر سی ایک بات توحید ربوبیت سے متعلق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العالمین کا یہ جو نظام ربوبیت ہے، یہ جو ترتیب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے مقرر کی ہے اپنی مخلوق کی پرورش کے لیے، نہ صرف اپنی مخلوق کی پرورش کے لیے بلکہ ان کو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت پڑے اس چیز کو وقتاً فوقتاً ان تک پہنچانے کا نام توحید ربوبیت ہے، اور یہی ربوبیت کا نظام اللہ رب العالمین، اس ربوبیت کی تکمیل اللہ رب العالمین
ہم جیسے بندوں سے کروانا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ بات انسانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ربوبیت کے اس نظام کے اندر ہمیں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے، اور جب بندے اپنے آپ کو اس ربوبیت کے نظام کے اندر شریک کریں گے تو اس کے بعد میں اس دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، تھوڑا سا آگے میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 65 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سورہ نحل سے 4 آیات میں آپ کے سامنے آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وہ یہ کہ اللہ وہ ہے جس نے پانی کو آسمان سے برسایا۔ ذرا آپ غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت پر، اللہ نے پانی کا بندوبست اگر آپ اس زمین پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین سے زیادہ پانی 75% پانی ہے، 25% زمین ہے، اور یہ ساری زمین پانی سے گھری ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اس پانی کا ذکر کیا جس کے اندر زندگی رکھی گئی ہے، ہر ذی حیات کے لیے، زمین کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، اپنی ساری مخلوق کے لیے جس کے اندر زندگی رکھی گئی ہے، اس پانی کا جب ذکر کیا اللہ رب العالمین نے تو فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی کو زمین پر اتارا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح سے ان باتوں کا پتہ ہے کہ سمندر کا پانی اتنا کھارا رہتا ہے کہ ہم ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے، اپنے منہ میں نہیں لے سکتے، ہم فوراً اسے باہر نکال دیں گے۔ وہ اس لیے کہ یہ منہ میں لینے یا پھر اسی طریقے سے زمین کی زندگی کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، پینے کے لیے، اس کام کے لیے یہ پانی مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے خاص یہ بتایا کہ پینے کا پانی ذی حیات کے لیے، یعنی زمین کو زندگی دینے کا پانی اور اس مخلوق کو زندگی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پانی کو آسمان سے برسایا۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو موت کے بعد میں اسی پانی سے اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ زمین آسمان سے بارش آتی ہے، اور آسمان کے یعنی بارش کے اس نظام پر بھی اگر ہم غور کریں گے، جیسا کہ اسی آیت میں آگے اس کے اختتام میں بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین غور اور فکر، تدبر و تفکر، عقل سے کام لینے کا بار بار اللہ رب العالمین اس قسم کی آیات کو پیش کر کے خاص کر ذکر کرتے ہیں۔ ہم عربی میں پڑھیں گے تو اس میں غور و فکر کس طریقے سے کریں گے۔ سائنٹسٹ حضرات قرآن کریم کی ان آیات پر عمل پیرا ہے، اور ہم قرآن کریم کی ان آیات کی صرف بے روح تلاوت کرتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسے اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی لاتے ہیں، اس پر تجزیہ بھی کرتے ہیں، اس پر تحقیق بھی کرتے ہیں، اور اس کے نتائج کو نکال کر انسانیت کو فائدے کے لیے، اللہ کی قدرت کو جان کر انسانیت کے فائدے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی کو ربوبیت کا ایک نظام کہتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ حضرات، جسے ہم دہریے کہہ لیجئے، ملحدین کا ایک ٹولہ کہہ لیجئے، یا آپ جو نام ان کو دے سکتے ہیں دے لیجئے، لیکن قرآن کریم قدرت پر غور اور فکر کا کام آج یہی حضرات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس آیت میں آسمان کے پانی سے زمین پر آنے میں، دوبارہ زمین کو زندگی دینے میں، سننے والوں کے لیے، غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اس نقطے کا خاص اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی کئی آیات ہمیں ملے گی، ہم عربی میں تلاوت کرتے جائیں گے، ثواب لیتے جائیں گے، اور ثواب کے لیے میں پہلے کہتا ہوں کہ جس کے ریزلٹس آئیں گے وہی ثواب ہے، جس کے ریزلٹس نہیں آتے اس کا کوئی ثواب ہم کو نہیں ملتا۔ تو ریزلٹس
ہم نے یعنی تحقیق کے بعد میں ریزلٹس ہمارے ذریعے سے آئے یا ان سائنسدانوں کی وجہ سے آئے جنہوں نے پانی کے اوپر غور و فکر کیا، پیڑ پودوں پر غور و فکر کیا، اور بیجوں پر، گٹلیوں پر، پہاڑوں پر، ہر وہ چیز کو انہوں نے تحقیق کا موضوع بنا دیا۔ انہوں نے جب اس پر تحقیق کی تو ریزلٹس اچھے اچھے آنا شروع ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں، میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اللہ نے خاص ذکر کیا کہ آسمان سے اللہ نے پانی کو برسایا، جبکہ 75% پانی زمین پر موجود ہے۔ سمندروں کے پانی کا اللہ رب العالمین نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں مختصر سی باتیں تو ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ اسکول کالج میں ہم نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن ان باتوں پر ہم کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ پانی برسانے کا جو طریقہ ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے، یہ جو نظام اللہ رب العالمین نے ترتیب دیا ہے اس پر آپ غور اور فکر کریں گے تو ہمارے اپنے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی، ہم اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے۔ قرآن کریم ہی میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر یہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو جس جگہ پر جتنی ضرورت ہے اس مقدار کے مطابق اتارا ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ جس جگہ پر پانی کی، جس زمین کو پانی کی، جس کھیتی کو پانی کی، جس شہر جس ملک کو پانی کی جتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے اتنا پانی اتارا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین پر ہم نے جمع بھی کر دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ دوبارہ اسے واپس لے لیں، دوبارہ اسے واپس لے کر ہم چلے جائیں۔ اب قدرت کے یعنی ربوبیت کے اس نظام پر آپ ذرا غور کیجئے کہ پانی کی صفائی کے لیے، اس کھارے پن کو ختم کرنے کے لیے، پانی کے اندر کی گندگی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا بہترین نظام اللہ رب العالمین نے قائم کیا کہ ساری دنیا کے انسان بھی مل کر اس نظام کو کبھی نہیں بنا سکتے تھے، اور اس ترتیب، اس اندازے سے، اس مقدار سے پانی کا بندوبست اس دنیا، کائنات، انسان اور دیگر مخلوق کے لیے ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے لیے ذرا آپ غور کیجئے کہ وہ انتظام اللہ رب العالمین نے جو کیا، سورج کی شعاؤں کے ذریعے سمندر سے دھیرے دھیرے ڈول ڈول بھر کر اللہ رب العالمین پانی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور فضا میں پانی کی چادریں بچھاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ یہ ہوائیں ابر کو دھکا دھیرے دھیرے دے کر جس جگہ پر پانی کی جتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے مطابق پانی کے یعنی بادلوں کو اس طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، اور ہوائیں ابر کو چلاتی ہے، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے آسمان پر بادلوں کو جمع کر دیتے ہیں، اور جہاں چاہے، جس جگہ چاہے، جتنی مقدار یعنی اس کی مقدار کے مطابق اللہ رب العالمین پانی کو برسا دیتے ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ شروع میں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 65 آپ کے سامنے رکھی، اور اس آیت میں آخر میں، اس آیت کے آخری ٹکڑے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اللہ نے فرمایا کہ سننے والوں کے لیے اللہ کے اس نظام ربوبیت کے اندر بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا اب غور کیجئے کہ ایک ایک پیاسے جانور کی پیاس کو بجھانا، یا پیڑ پودوں، درختوں، یا کھیتی باڑی، یہ ساری چیزوں کی پیاس کو اللہ رب العالمین اتنے بہترین طریقے سے بجھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس ایک آیت کے بعد میں
سورہ نحل کی آیت نمبر 66 یعنی 66 کی طرف آپ لوگوں کو اب لیے چلوں گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنی ایک اور قدرت کو انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل جائے تو اس چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک خطرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور تمہارے لیے جانوروں میں بھی بے شمار اللہ کی نشانیاں موجود ہے، تم غور اور فکر نہیں کرتے۔ یہ جانور تمہارے اپنے مکانات میں موجود ہے اور تمہارے بالکل قریب ہے، تم صرف ان کو ایک جانور کی طرح دیکھتے ہو، لیکن بصیرت کی نگاہ سے تم ہرگز ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو ان جانوروں کے ذریعے سے ہم تمہیں ایک خالص چیز، خون اور گوبر کے بیچ سے ایک خالص چیز تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں جسے تم دودھ کے نام سے جانتے ہو۔ لہٰذا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسی بہترین طاقتور غذا اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے جسے تم خالص دودھ کہتے ہو۔ ذرا اب آپ اس آیت پر غور کیجئے اور دنیا کی ساری طاقت یا سارا مال یا سارے سائنسدانوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیجئے کہ ایک خطرہ خالص دودھ یہ پیدا کر دکھائے۔ یہ بے بس ہے، لاچار ہے، ان کے پاس کوئی قدرت اس کام کو کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ہم روزانہ اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود قرآن کریم جو تدبر و تفکر، غور و فکر کی دعوت ہمیں دیتا ہے، ہم اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ ذرا آگے کی طرف چلیے، ایک آپ کے یہاں پر گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی اور دودھ دینے والا جانور آپ کے پاس موجود ہے۔ ذرا آپ دیکھیے یہ کھاتا ہے یا کھاتی ہے ہری گھاس، پتے وغیرہ، اور یہی ہری گھاس اس کے جسم کے اندر جاتی ہے، اس کے معدے کے اندر جاتی ہے، اور اسی معدے کے اندر سے ایک تو خون بن جاتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جسم کے کچھ حصے، اعضاء جسم کے حصوں میں مل جاتی ہے، کچھ گوبر بیکار فضلہ جو بن جاتا ہے، اور اسی میں سے سفید خالص دودھ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر یہ صرف گھاس کھا کر فضلے کی شکل میں ضائع کر دیتی تو ہمارے لیے کوئی فائدہ حاصل ہوتا؟ یعنی ربوبیت کے اس نظام پر غور کیجئے، ایک یہ چارہ کھائے، چارہ کھانے کے بعد میں چارے کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ، ان کی غذا کا بندوبست کر دے اسی چارے کے ذریعے سے، اور اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ انرجی، کچھ طاقت یہ حاصل کر لے، پھر جو فضلہ نکلتا ہے اس کے ذریعے بھی یعنی کیڑے مکوڑوں کی غذا یا گھات کی شکل میں اسے بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ ایک دیکھیے کہ اس طریقے کا ایک نظام اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے۔ یہی چیز اگر آپ مرد و عورتوں پر بھی غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، دکھنے میں دونوں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے برابر آپ کو نظر آئیں گے، جسمانی اعتبار سے چند چیزوں میں یعنی الگ تھلگ رہنے کے بعد، لیکن اگر آپ دیکھیں گے دونوں کھائیں گے وہی چیز، پیئیں گے وہی پانی، یعنی وہی چیزیں استعمال کریں گے، لیکن ایک اور یعنی عورت کے اندر کچھ ایسی مشنری اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے کہ یہی غذا اس کے اندر اس کی اولاد کے لیے دودھ بنا دیتی ہے جو مرد کے اندر نہیں بنا سکتی ہے۔ آپ ذرا اپنی عقل کو لے جائیے، غور اور فکر کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس طرح سے نظام ربوبیت کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک کے ذریعے دوسرے کو چلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر بھینس ہو، گائے ہو، بکری ہو، یہ گھاس تو کھا لے لیکن انکار کر دے کہ میں دودھ نہیں دوں گی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ انسانیت اس طریقے سے آگے کی طرف چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ تو قرآن کریم پر آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں بار بار دعوت فکر دیتی ہے
کہ ہم اللہ رب العالمین کی طاقت و قدرت کو پہچانیں اور اللہ رب العالمین کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے والے ہم بنے. اور عبادت کے لیے خاص کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. عبادت کا لفظ قرآن کریم جو استعمال کرتا ہے یہ صرف ورشپ کے لیے، کہ کسی کو اپنا الہ بنا کے 5 وقت نمازوں میں اس کے آگے سجدے لگانے کے لیے، یا بس نذر و نیاز کرنے کے لیے، یا کچھ غلط کام ہو جائے تو اس طریقے سے توبہ کر لینے کے لیے، اس کا نام عبادت. یہ بھی عبادت ہے، لیکن اصل جو عبادت ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتایا تھا کہ قرآن عبادت، یعبدو، عبدا، یہ جتنے الفاظ ہیں اس کا استعمال جو کرتا ہے یہ غلامی کے لیے کرتا ہے کہ اے اللہ آپ کے لا کے ذریعے، آپ کے قانون کے ذریعے ہم آپ کی غلامی اختیار کرتے ہیں. اور مشین کی طرح ساری زندگی اللہ کے قانون کی پیروی کرنے کا نام عبادت ہے. یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ایک مرتبہ آپ سن لیجئے کہ مشین کی طرح اللہ کے قانون کی پیروی کرنے کا نام عبادت ہے. اس سے ہٹ کر چند چیزیں جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے، انہی چیزوں کو ہم نے عبادت سمجھ لیا ہے. لیکن اصل عبادت یہ ہے، اور اسی عبادت کی مشق کرنے کے لیے مسجد میں لایا جاتا ہے، روزوں میں 1 مہینے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، حج کرنے کے لیے 1 مرتبہ مکہ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر نفلی عبادات کی شکل میں کچھ مخصوص چیزیں آپ کے اوپر فرض کی جاتی ہیں. لیکن آپ کو اللہ کا مقصد، اللہ کا غلام بنانا اللہ کا مقصد ہے. اب پھر غلام آپ بن گئے تو غلام کا کام ہر وقت اپنے آقا کی فرما برداری کرنا ہوتا ہے. کسی بھی مسئلے میں وہ اپنے آقا کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتا ہے. وہ غیبت کو چھوٹی چیز سمجھ لے، جھوٹ کو چھوٹی چیز سمجھ لے، اور بہت ساری سوسائٹی میں چلنے والی چیزوں کو معمولی باتیں سمجھ لے. لیکن قرآن اسی کو فساد فی الارض کے نام سے یاد کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک ایک خطرہ سمندر میں جا کے ایک سمندر کی شکل اختیار کرتی ہے اور ساری زمین کے اوپر فساد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایک خطرے سے بھی اللہ رب العالمین انسان کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اس گندے پانی سے انسان کو نکال کر اسے صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین. تو سورہ نحل کی میں نے آیت نمبر آپ کے سامنے 66 کی تلاوت کی ہے. اب اس کے بعد میں ایک اور آیت ہے، کیونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس آیت کو میں چھوڑ دوں گا اور آگے کی آیت کی طرف چلوں گا. اور یہ آیت، آج کا میرا مقصد اسی آیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی کہ یہ بڑے بڑے مکانات میں اپنے جتھے بنائے، پٹھے، ہم جسے کیا کہتے ہیں، ہم پٹھے کہتے ہیں، جتھے بنائے، بڑے بڑے پہاڑوں میں یہ اپنے جتھے بنائے. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات، اور اس کے بعد میں وحی میں یہ بھی چیز شامل تھی. یعنی میں بار بار آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جانوروں کی جبلت میں اللہ، ان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں رکھ دی ہے یہ وہی کرتے ہیں. اور انسان کی، یعنی انسان کو ارادہ اور اختیار دے کر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اللہ کا قانون فالو کرے. جانوروں کو اس طریقے کی زندگی نہیں دی گئی، ان کی مرضی اور ارادہ اور اختیار کو ان سے چھین لیا گیا اور ان کی جبلت میں یہ چیزیں ڈال دی گئی کہ جو اللہ چاہے وہی تم کو کرنا ہے. یہاں پر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، ہم نے اس بات کی وحی کی اس مکھی کی طرف کہ یہ ہر میوے سے، پھول سے اس کا رس نکالتی چلی جائے. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ مختلف قسم کے راستوں پر پھرتی ہے، اور جہاں کہیں سے بھی ایک پھول مل جائے، کوئی پھل مل جائے، اس میں اپنی ڈنک مار دیتی ہے اور اس کا رس لیتی ہے اور پلٹ کر اپنے جتھے کی طرف واپس آ جاتی ہے.
ذرا آپ غور کیجئے، یہاں پر آخر میں اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا ذکر کرنے کے بعد میں فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اس میں اللہ کی غور اور فکر کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی شہد کی مکھیوں کے بارے میں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کس طریقے کی زندگی یہ گزارتے ہیں۔ یعنی ایک ایسی زندگی جس زندگی میں جس کام پر اللہ رب العالمین نے انہیں لگا دیا ہے، یہی کام ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں۔ پہلے تو ایک جتھا تیار کرنا، اور پھر اس کے اندر ایک اپنا لیڈر، ایک رانی کو مقرر کر دینا، اور اس کے بعد میں جو ذمہ داری رانی اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے، یعنی پھلوں سے پھولوں سے رس نکال کر لانا، اس کے لیے کئی میل کے یہ سفر کرتی ہوئی جاتی ہے، اور پھر واپس اپنے جتھے کے اندر پھر واپس آتی ہے، اور جو شہد لے کر آتی ہے یہ اس کا جسم جتنا وزن ہوتا ہے اتنا شہد، اس کے اندر 2 میدے ہوتے ہیں، ایک میدے میں شہد کو لے کر آتی ہے اور لانے کے بعد میں دوسری مکھیوں کے منہ میں الٹی کر دیتی ہے، اور یہ دوسری مکھیاں جتھے کے اندر جمانا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی لاکھوں مکھیاں ایک ساتھ رات اور دن اس کام کاج کے اندر لگ جاتی ہیں، اور یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتی کہ ہمیں اس کی کوئی تنخواہ چاہیے، ہمیں اس کے بدلے میں اچھا شہد چاہیے، ہمیں اس کے بدلے میں اچھی غذا چاہیے رانی سے، یا اس طریقے سے اپنی سوسائٹی میں بسنے والی دوسری مکھیوں سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ یہ مکھیاں نہیں کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جب ان مکھیوں پر تحقیق کی گئی تو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ کچھ شہد جمع کرنے کے لیے اس ساری زمین کے 6 چکر لگاتی ہے، کئی ہزار میل کے راستوں کو طے کرتی ہے، اور جس سمت میں چلی جائے پلٹ کر اپنے جتھے کے اندر واپس آتی ہے، کبھی راستہ نہیں بھٹکتی۔ اور مکھیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کس طرف پھول ہے، اچھے پھول ہے، یہ کچھ ناچتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے، جس کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ لیفٹ سائیڈ میں پھول ہے، رائٹ میں پھول ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے۔ یہ اس طریقے سے مواصلات کا نظام بھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قائم کرتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ شہد کی مکھیوں کا ذکر کرنا اور بعد میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اب ذرا ہم اپنی سوسائٹی کی طرف آئے، جو خاص بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا۔ 6 یا 8 جمعہ پہلے بھی مختصر طور پر میں نے ایک بات رکھ کر اس موضوع سے ہٹ چکا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے اس بات کو ذرا سا کھل کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اگر انسانیت یہ چاہتی ہے کہ اس زمین سے غربت کا خاتمہ ہو جائے تو یہ شہد کی مکھیوں کی سوشل جو زندگی ہے، ان کی جو سوشل لائف ہے، یہ زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ اگر ٹھیک اسی طریقے سے مسلمان یا جو کوئی قوم وہ ایمان نہ رکھتی ہو، اگر اس طریقے کی زندگی گزاریں گے کہ یہ جو کچھ کمائیں گے اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ میرا ہے، بلکہ اس کے بارے میں وہ یہ سمجھیں گے، ان کی ذہنیت اس طریقے کی بن جائے گی کہ میرے اختیار میں کیا تھا، میرے یہاں پر جو مال ہے، میرے یہاں پر جو اناج ہے، میں جو اتنا مالدار آج بنا ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ میں زمین پر آتا، ماں کے پیٹ سے باہر آتا، اور اس کے بعد میں اگر اللہ میرے لیے ہوا کو بند کر دیتے یا ماں کے دودھ کو بند کر دیتے یا اس طریقے سے میرے جسم کے اندر کوئی بیماری پیدا کر دیتے، یا پھر اللہ رب العالمین کا یہ جو نظام ربوبیت ہے، یہ ربوبیت کا سسٹم ہے،
جس سسٹم کے ذریعے اللہ آسمان سے پانی کو زمین پر اتارتے ہیں اور یہ پانی پیڑ پودے بیج کو نشو و نما ترقی دیتا ہے اور یہ بیج میرے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے، پھل کی شکل میں، اناج کی شکل میں، میوے کی شکل میں، ترکاری کی شکل میں مجھ تک یہ چیز پہنچائی جاتی ہے، سمندر سے کھارا پانی آسمان پر بھیجا جاتا ہے، اسے آسمان پر صاف ستھرا کر کے میٹھا بنایا جاتا ہے اور میرے لیے زمین پر اتارا جاتا ہے۔ میرا کام تو زمین پر صرف اتنا ہے کہ میں کچھ محنت کر دیتا ہوں، اس کے بعد اناج بنانا، میرے جسم کو نشو و نما دینا، دن بہ دن میرے جسم کا ترقی حاصل کرنا، ارتقاء کی منازل طے کرتے ہوئے جوان ہو جانا اور ایک طاقتور انسان کے اندر میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ اس کے اندر میرا اپنا عمل دخل کیا ہے؟ اگر اس طریقے سے انسان سوچے اور قارون کی اس ذہنیت کا خاتمہ کرے جب اس سے کہا گیا تھا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، کہ اچھا کر لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا، تو اس نے کہا تھا خالا انما اوتیتہ علم عندی، کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے اپنی ہوشیاری سے یہ جو دولت بنائی ہے میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے بنائی ہے۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ سارا مال جو میرے یہاں پر جو دولت ہے یہ میری اپنی دولت ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ تمہاری دولت نہیں ہے، یہ دولت اللہ رب العالمین نے تمہیں ربوبیت کے اس سسٹم کے اندر شریک کرنے کے لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زمین سے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے انسان بھی کچھ اپنے آپ کو شریک کرے، اپنی حصے داری ادا کرے۔ اسی لیے وہ بات میں آپ کے سامنے اسماء الحسنہ، اللہ کے 99 ناموں کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بار بار کہتا تھا کہ یہ 99 نام صرف ورد کرنے کے لیے، یاد کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں رکھے گئے تھے۔ صحابہ کرام عربی کو اچھی طرح سے جانتے تھے، ان ناموں کا یاد کرنا یا ورد کرنا ان کے یہاں پر اللہ کی ان صفات کو اپنے اندر داخل کرنا تھا۔ جب صفات اللہ کی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے تو ہمارے اندر سے بھی رحیمیت، محبت، لوگوں کی دیکھ بھال، ربوبیت، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے سوسائٹی کے اندر ظاہر عمل کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں ہی اللہ رب العالمین غربت کا خاتمہ کریں گے۔ اب اس کے لیے دیکھیے، ہماری اپنی بستی میں ایک آدمی اگر بیمار ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ یہ اپنا علاج کروا سکے، لیکن بستی میں ایسے مالدار یا بستی کے سارے افراد مل کر اس کی زندگی بچا سکتے ہیں، اس کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ آج کے اس دور میں ہماری اپنی بستی یا مسلمان سوسائٹی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہم نہیں بچاتے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے دواخانے سے نکال دیا جاتا ہے، اس کا علاج نہیں کروایا جاتا ہے اور یہ اسی بیماری کے اندر مر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دولت ہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہ بار بار میں کہتا ہوں کہ مکانات پر مکانات بنائیں، اپنے مکانات کو سجاتے چلے جائیں اور اس طریقے سے بہترین زندگی کو چھوڑ کر اس دنیا کی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کے اندر لگے رہے۔ اس طریقے کی اگر زندگی گزاریں گے تو یہ معاملے، یہ معاملات، یہ مسائل کبھی دنیا کے یا مسلمانوں کی زندگی کے حل ہو ہی نہیں سکتے۔ غربت کا خاتمہ قیامت تک کے آخری دن تک کے لیے اسی طریقے سے باقی رہے گا۔ مریض ہماری نگاہوں کے سامنے مرتے چلے جائیں گے، وہ اس لیے کہ وہ غریب ہے، اور ایک ایسا سرمایہ دارانہ نظام ہم نے ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی ہم نے بنا دیا کہ مال صرف مالداروں کے جیب میں چلا جائے، مال صرف نکلے مالداروں کے جیب میں چلا جائے، غریب کو کچھ نہ ملے۔ تو اس طریقے کا جو ہم نے سسٹم بنایا ہے، اس کے لیے شہد کی ان مکھیوں کو اللہ رب العالمین نے سامنے رکھ دیا اور غور و فکر کی دعوت دی کہ اے انسان تو دیکھ، اس دنیا کے اندر اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق ایک اجتماعی زندگی گزار کر انسان کے ایک بڑی طلب انسان کی جو ہے شہد،
کہ اس یعنی کمی کو شہد کی مکھیاں پورا کر رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں رات اور دن ایک ہی کام کر رہی ہے، جو کچھ جمع کر کے لاتی ہیں اپنے جتھے کے اندر اپنی رانی کے یہاں پر جمع کر دیتی ہے، اور اس میں سے کوئی اپنا مطالبہ نہیں کرتی، جس کو موم مل جائے وہ موم میں خوش ہے، جس کو کھانے کے لیے جو مل جائے اسے اسی میں خوشی ہے، کسی کو نوکر بنا دیا گیا تو یہ زندگی بھر نوکری کرتی ہے، کسی کو آرمی بنا دیا گیا تو یہ زندگی بھر اپنے یہ جو عہدہ اسے ملا ہے اس پر خوش ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسان اپنی زندگیوں کے اندر اگر داخل کر لے تو دنیا کا یہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے میں آپ لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر چلا جاؤں گا۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اسے ہمارے لیے آپ ایک مکھی یعنی شہد کی مکھیوں کا جس طریقے سے ایک توجہ کا مرکز ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ہماری توجہ کا مرکز ہے، اور ہمارے عالمی مسائل کا حل اسی خانہ کعبہ کے اندر رکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کی طرف اپنی توجہ کر دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے غربت میں پڑے ہوئے یتیم، بیوہ، اس قسم کے افراد جو سوسائٹی کے اندر ہے، ان کی طرف بھی اگر ہم توجہ دیں گے اور خانہ کعبہ کو اپنے لیے ایک جتھے کی طرح استعمال کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنا کر جو کچھ مال ہمیں ہماری اپنے اخراجات کے بعد میں زیادہ نظر آتا ہے اسے ایک بیت المال کی شکل میں جمع کر دیں گے تاکہ اس سے افراد لے اپنی اپنی ضروریات کی تکمیل کرے۔ یہ ہمارا مال نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں دیا ہے اور یہ مال ہمارے اپنے بھائیوں کا ہے۔ اس طریقے کا اگر ہم سسٹم بنائیں گے تو اس دنیا کے اندر کامیابی ملے گی۔ اب الگ الگ طریقوں سے ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش تو 8-10 سال سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ 8-10 سال کوئی معمولی وقت ہے؟ بتائیے آپ، زندگی کا 1 منٹ یا 1 لمحہ بھی قیمتی ہے۔ 8-10 سال میں ایک بات آپ کے سامنے کہتا بھی تھا کہ باشعور اقوام وہ ہیں جو لمحوں سے صدیوں کا مستقبل ترتیب دیتے چلے جاتے ہیں۔ ہم 10 سال 8 سال کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اس کے لیے کوئی اجتماعی جدوجہد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ایک ایک کر کے آگے آئیے، ایک ایک سے ہی ایک ٹیم بنتی ہے، پھر لوگوں کے سامنے اس کے نتائج آئیں گے تو لوگ دھیرے دھیرے جڑیں گے۔ کوئی نہیں جڑے گا، کوئی اس کی قربانی دینے کے لیے تیاری نہیں کرے گا تو آخرت میں اس دنیا میں ہمیں کیا ملے گا؟ بتائیے۔ یہ چند باتیں تھیں، قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہماری اپنی بستی کا ایک بھائی ہے، میں اچھی طرح سے اسے جانتا ہوں، عرب ہے، قرضوں کے اندر مبتلا ہے، زیادہ قرضہ بھی نہیں ہے، بیچارے کا آٹو چلاتا ہے، 5000 قرضہ ہے، اس کے لیے ایک 3 ہفتوں سے میرے پاس آ رہا ہے۔ شرم کے مارے میں بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا تھا کہ دوستوں سے کر کے بندوبست کر کے میں نے دینے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جاتے وقت میں سردار خان باہر کھڑے رہیں گے، آپ 100 یا آپ کی استطاعت کے مطابق جو بھی رقم ہے آپ دیتے جائیں گے تو آپ کے بھائی کی مدد ہو جائے گی۔ عید کے قربانی کی عید کے موقع پر بھی ایک بھائی کے لیے میں نے اسی طریقے سے تعاون کی اپیل کی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو عید کے موقع کا بتاؤں صرف 800 روپئے ہمارے یہاں پر جمع ہوئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ یعنی اتنی کم رقم ہم نے جمع کی تھی عید پچھلی قربانی کی عید کے موقع پر۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں میں نے قرآن کریم کی چند آیات بھی آپ کے سامنے رکھی۔ ہمارے بھائی پریشان ہیں، آپ تھوڑا سا اگر جاتے وقت میں مدد کریں گے تو ہمارے بھائی کا اچھا تعاون ہو جائے گا۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسعود بن اود باؤن صاحب کی طبیعت خراب ہے، انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔